بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانا نہ تم بناؤ جگری دوست رازدان من دونکم اپنے غیر کو لا یألونکم خبالا نہیں وہ کمی کرتے تمہیں کسی ضرر پہنچانے کی ودو وہ چاہتے ہیں ما اس چیز کو عنت تم جس سے تم مشقت میں آ جاؤ قد بدت البغضاء من افواہہم یقیناً واضح ہو چکا بغض ان کے منہوں سے وما تخفی صدورہم اکبر اور جو ان کے سینے چھپائے ہیں وہ بڑا ہے قد بینا لکم الآیات یقیناً ہم نے نشانیاں تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو اپنے غیر کو رازدان نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی خارجہ پالیسی، ان کی دوستی اور ان کے غیروں سے تعلق کا معیار بتایا کہ غیر مسلم تمہارا رازدان اور جگری دوست نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے خارجہ پالیسی کیا سمجھ آتی ہے اور داخلہ پالیسی کیا سمجھ آتی ہے؟ داخلہ پالیسی یہ ہے کہ اپنے حساس اداروں میں اپنی فوج، اپنی عدلیہ، اپنی ایجنسیاں اور اپنے خاص حکومتی ادارے، ان کے اندر غیر مسلموں کو، مرزائیوں کو اور دین اور صحابہ کے دشمنوں کو جگہ نہ دو۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ تمہارے راز باہر منتقل کریں گے اور اقلیت کو اپنے ملک کے اندر ان عہدوں پر براجمان نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا غیر ہے، وہ تمہارے راز منتقل کرے گا۔ اسی طرح کوئی خاص کسی عہدے پر سیکرٹری رکھنا، کسی حساس بندے کا ایسے لوگوں کو اپنا مشیر رکھنا، یہ سب اسی میں ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی نوجوان کو اپنا کاتب رکھا ہے، سیکرٹری بنایا ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط لکھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو دوست نہ بنا، اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور تو ان کو عزت دیتا ہے۔ کہا امیر المومنین وہ بڑا اچھا کاتب اور بڑا اچھا معاملہ فہم ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا قرآن منع کرتا ہے اس سے، جتنے مرضی وہ قابل ہوں ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر حساس عہدوں پر جگہ مت دو، حساس اداروں میں نوکری بھی نہ دو، ملازم بھی نہ رکھو، چوکیدار بھی نہ رکھو۔ کاش کہ قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہوتے۔ ہم نے تو بچوں کی تربیت کے لیے جو ٹیچر رکھے ہیں اس میں بھی غیر مسلم داخل کرتے ہیں، اور کیا بات۔ ہمارے نزدیک تو یہ اس کی اہمیت کوئی نہیں، حالانکہ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے نئی نسل کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو رازدان نہ بناؤ، اور اسی طرح غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی وفاداریاں، ان سے محبتیں اور ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ مخلص بننے کی کوشش کرنا، یہ مومن اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لا تتخذوا بطانا، ظاہر داخلہ پالیسی بھی ہے، خارجہ پالیسی بھی ہے۔ رازدان نہیں بنانا، اور نہ ایسے لوگوں کو فرینڈ بنائیں، دوست بنائیں۔ لا یألونکم خبالا، وجہ کیا ہے؟ یہ تمہیں ضرر پہنچانے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے۔ جب ان کو موقع ملتا ہے یہ تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رازدان بناتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے
وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ تم پر وہ چیز آئے جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، یعنی تمہارے اوپر سخت حالات، تکلیفیں، مشکلات، مصیبتیں ان کو خوش کرتے ہیں، یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، آپ کے مسلمان بھائی پر مصیبت آئے تو آپ کا خوش ہونا بنتا نہیں۔ کیوں؟ مسلمان کی مصیبت پر غیر خوش ہوتا ہے، اپنا خوش نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا، آپ کو اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، اس کا کوئی عمل اچھا نہیں لگا، تو کیا وہ اسلام سے نکل گیا؟ وہ آپ کا بھائی نہیں رہا، اس کا احترام ختم ہو گیا، اس کی حرمت اور اس کی عزت ختم کر دیا آپ نے؟ ایسا نہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کسی سے اختلاف نہ ہو، کیونکہ ایک نبی کی ہستی ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ باقی استاذ ہے، کوئی متقی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کند ذہن ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی تکلیف پر خوشی نہ کرو، مسلمان کو مصیبت دیکھ کے یہ نہ کوئی چنگا ہے، اچھا ہو، یہ اسی لائق ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ ہاں، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، مشرک بھائی نہیں، دین کے اندر بدعات داخل کرنے والا، اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جو اللہ کے ساتھ وفادار ہے، اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی، اس کے نبی کے ساتھ وفادار ہے، غداری نہیں کی، ان کے ساتھ تم احسان کرو اور ان کی خوشی میں خوش ہوا کرو، ان کے غم میں پریشان ہوا کرو، خوشیاں نہ بنایا کرو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے بغض تو ظاہر ہو چکا، تمہارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ اصل میں ان کے سینوں کا بغض ہے جس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ آپ سے جلتا ہوگا، حسد کرتا ہوگا، آپ کو ضرر اس کی باتیں بڑی جلی جلی اور آپ کو تکلیف دینے والی ہوگی، وہ اشاروں میں بڑی دور کی مارے گا آپ کو۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، بغض ان کے منہوں سے تو ظاہر ہو چکا، اپنے منہوں سے یہ بولتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ تو بہت بڑی چیز، اس سے کئی گنا بڑا بغض ان کے سینوں کے اندر پڑا ہوا۔ معلوم ہوا سینوں کا بغض غیروں میں ہوتا ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھے، اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن کوشش کریں دل پہ ہر وقت سوچنا، خیالات، اس کے لیے الٹے جذبات، اس سے نفرت بڑھتی ہے، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور انسان اس کا مزاج بگڑتا ہے، وہ خیر سے شر کی طرف نکل جاتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ بغض تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے مسلمانوں تمہارے خلاف وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کافر ہمارا دوست ہے، حقیقت میں ہمارے یہ دوست ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے آپ سے کام لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پھینک دیتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو آیات تمہارے لیے کھول کے بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو، ہم نے کھول کے بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔